پی ایف یو جے کے یو جے کے یہاں موجود دوستوں، یہاں صحافی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج جیسے کہ ہم اس لیے یہاں شریک ہوئے ہیں کہ افسوس کا دن بھی ہے، افسردہ بھی ہیں کہ ایک ہمارے سندھ کے ہی ایک جرنلسٹ شہید نصر اللہ گڈانی صاحب، جن کو چند ہفتوں قبل گھوٹکی میں شہید کیا گیا، ان کے بھائی بھی ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اسی ایک سوچ کی کڑی ہے جو کہ آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے، جو سچ کہنے نہیں دیتی، سچ سننے نہیں دیتی، سچ دکھانے نہیں دیتی۔ وہ سوچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، اور حکومتوں کا کام ہے کہ اس سوچ کا مقابلہ کرنا اور اس سوچ کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت کے لیے میں دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا، ہمیشہ یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی پارٹی برد بار ہے، جو ٹالرنس رکھتی ہے، جو برداشت رکھتی ہے، جو صحافت کے لیے بھی کام کرتی ہے، میڈیا کی آزادی کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور صحافیوں کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور صرف کہتی نہیں ہے، وہ کام کر کے دکھاتی ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ جب نصر اللہ گڈانی کو گولیاں چلائی گئی تو فوری طور پر ہمیں اطلاع ملی، ڈیفینیٹلی پولیس پہنچی، امدادی کام کیے گئے۔ اس وقت ہاسپٹل وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کو آغا خان ہاسپٹل میں بہتر سے بہتر طبی سہولت فراہم کی جائے اور سارے اخراجات سے حکومت کرے گی۔ 5 منٹ کے اندر وہ لیٹر آغا خان ہاسپٹل میں پہنچا تھا، 5 منٹ کے اندر مجھے یاد ہے کہ جی مکمل طور پر علاج کیا جائے، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو زندگی بھی دیتی ہے، اور اسی نے لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ شہادت ہوئی تو مجھے یاد ہے اسمبلی میں آپ کی ایک پی آر اے ایسوسیشن ہے، ان کا مظاہرہ چل رہا تھا، تو وزیر داخلہ اور میں ہم جب گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو وزیر داخلہ ضیاء الانجار صاحب نے اس وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہفتے کے اندر ہم ان کے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں۔ الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں، گھوٹکی پولیس نے اور ڈی آئی جی سکھر نے مل کے کوشش کی، اس سے 3 اس وقت لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں، اور جو لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں ان سے اس واردات میں استعمال شدہ موٹر سائیکل ملی ہے، ان سے پسٹل جو واردات میں استعمال ہوا وہ ملے ہیں، بلٹس کے خول ملے ہیں، اور موبائل فونز ملے ہیں۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ایک کی گئی ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور خصوصی طور پر ہوم منسٹر اور آئی جی جن کی محنت پوری اس میں شامل ہے، کہ ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا۔ اور شاید میں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی بھی اگر پیچھے اور بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ 0% ٹالرنس ہے، اور کوئی بھی ہوگا۔ ابھی ذرا کل گرفتاری ان کی ظاہر ہوئی ہے تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہوں گی، اور جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کو بتائی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کہ چلے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس سے جمع ہوئے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی بھی ایک اعلان کیا گیا تھا، میں پہلے بتا دوں کہ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کی جو جان ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دنیا کا کوئی پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ جرنلسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ پہلے صف میں ایک ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں،
جو کو سچ دکھانے کے لیے، سچ کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں. تو جو اماؤنٹ پولیس کے شہداء کو دیا جاتا ہے وہی اماؤنٹ حکومت سندھ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا. چیف منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی کہ 1 کروڑ روپے کا اماؤنٹ شہید نصر اللہ گڈانی کی فیملی کو دیا جائے گا. تو آج ہم جمع وہ چیک لے کر ہوئے ہیں، وہ چیک لے کر آئے ہیں جو کہ ہم شہید کے بھائی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے کہا کہ ہم آپ کا آفس آتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی. بولا اسمبلی آتا ہے، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا صحافی بھائی شہید ہوا ہے. ہم خود پریس کلب آئیں گے اور پریس کلب میں آ کے آپ کی امانت جو وعدہ حکومت سندھ نے کیا تھا وہ پورا کریں گے. تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ ہے، ایک کاز کے لیے کمٹمنٹ ہے، ایک مقصد کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بالکل ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف قسم کی صحافت ہو، الزام تراشیوں کی صحافت نہ ہو، جھوٹ پہ مبنی فیک نیوز پہ مبنی سیاست نہ ہو. اور آزادی صحافت کے لیے ہر حد تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ اور آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی. پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایس تھے وہ اس قانون کا حصہ نہیں بنے. پھر جب گورنر صاحب کے پاس گیا یہ بل سگنیچر ہونے کے لیے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر تھے، گورنر پنجاب، انہوں نے اس پہ سائن نہیں کی. اس طریقے کے قانون پیپلز پارٹی کبھی نہیں لاتی. اس طریقے کی سوچ پہلے عمران خان نے پی ٹی آئی میں جب تھے حکومت تھی ایک پیکا کا لاء لے کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں پھر صحافیوں کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور ابھی پھر آیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتی. تو یہی مثال ہے کہ ملک کی اگر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا موازنہ کیا جائے، کون سی پارٹی جو میڈیا پہ قدرن لگانا چاہتی ہے اور کون سی واحد پارٹی جو کہ میڈیا کی آزادی چاہتی ہے ہر حال میں، جو کہ سب سے زیادہ وکٹمائز بنی. پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کا پاکستان میں سب سے زیادہ وکٹمائز بنی. پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کا کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پرسیپشن کو خراب کرنے کی، مسخ کرنے کی بدترین کوششیں کی گئیں. اس وقت جب یہ 2008 کی حکومت آئی تھی، اس 2008 کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ ایک سوچی سمجھی کیمپین چلائی گئی کہ پیپلز پارٹی کی امیج خراب کی جائے، ایک ایک چیز کو غلط طریقے سے اچھالا جائے، فیک نیوزوں کی بھرمار اور بمبارڈمنٹ کی گئی. اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. آج پیپلز پارٹی اپنے تمام میڈیا ہاؤسز کی طرف، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا، جہاں پہ جرنلزم ہے، جہاں پہ اچھی چیز دکھائی جاتی ہے، اچھی چیز بولی جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں جی، جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، چاہے شہید ولی بابر ہو، اس کے قاتل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے گرفتار کیے. اس سے پہلے ایک اور سکھر میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک وہ اس میں وہ پیپلز پارٹی. پھر ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا عزیز میمن والا، جس میں اونٹوں پہ جا کے پولیس نے جو ہے ڈیزرٹ میں ان لوگوں کو گرفتار کیا. ابھی جو ہے شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتل گرفتار ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی نیت سامنے آ گئی آپ کے پاس، سندھ پولیس کی کارکردگی سامنے آ گئی آپ کے پاس، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت سامنے آ گئی آپ کے پاس کہ پیپلز پارٹی نے کس طریقے کوشش کر کے ان سارے کیسز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ بھی کیا ہے. جہاں تک شہید جان محمد مہر کے شہید کے قاتلوں کی بات ہے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اس وقت انفارچونیٹلی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو حکومت جا چکی تھی، چیف منسٹر صاحب کا آخری دن تھا. تب کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت پوری انتظامیہ چینج ہو گئی تھی کہ ہم اس کو کوشش کریں گے. بہت کوشش کی گئی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسنلی پوری پارٹی کے ساتھ شہید جان محمد مہر کے گھر گئے. میں بھی اس میں شامل تھا جب ہم گئے تھے، وہاں پہ بھی کمٹمنٹ تھی. ابھی مجھے ریسنٹلی یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ ہماری پولیس بہت قریب ہے
اس کیس تک پہنچنے میں. ہو سکتا ہے کہ جلد آپ کو یہ خوشخبری بھی آ جائے کہ شہید جان محمد مہر کے قاتل جو ہے وہ بھی گرفتار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے صحافی بھائی کم از کم یہ تحمل کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. چاہے صحافیوں کی ویلفیئر میں بھی تمام ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے توڑے, پورے پاکستان کو اوپن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے جو ہے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے. یہی ہے کہ جی ہمیں ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ٹرائلز کیے جاتے ہیں, پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر شعبے میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. پیپلز پارٹی نے ہر شعبے میں ان کی نیت پیپلز پارٹی کے سامنے نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی سیکٹر میں جو کام کرنے پہ آئی ہے تو کس طرح کیا. جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں, چاہے آپ اپر پارٹ آف سندھ کے لا اینڈ آرڈر کی بات کریں, کوششیں کر رہے ہیں وہاں پہ. چیف منسٹر پرسنلی کوششیں کر رہے ہیں, ہوم منسٹر پرسنلی کوشش کر رہے ہیں, آئی جی سندھ پرسنلی کوشش کر رہے ہیں, اور بہتری بھی آئی ہے. میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب حکومت کیئر ٹیکر کے بعد ملی تب شروع کا مہینہ دیکھ لیں اور اب اس کا سیکنڈ منتھ دیکھ لیں تو بہت زیادہ ڈکلائن آیا, کافی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اب اس میں کوششیں چل رہی ہیں, نیتیں بھی ٹھیک ہیں. مجھے یہ یاد ہے کہ سندھ بھر میں, ابھی تو ہم ایک ایریا کی بات کریں, سندھ بھر میں جو حالات تھے, تو چاہے کراچی شہر کے حالات ہوں, چاہے اس وقت سندھ بھر کے حالات اس سے پہلے بہت برے ہوتے تھے. یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آ کے ان چیزوں میں ڈکلائن کیا اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اور اب بھی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. سندھ پولیس نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس تمام کرائمز کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کیا جائے. نہیں ہے سلو. اچھا میں آپ بتا دوں, سیف سٹی کی بات, سیف سٹی کا پہلا فیز ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں پورا کر دیا تھا. دوسرے فیز میں ابھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے این آر ٹی سی جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ فیز 2 لے کر آئے ہیں, اور اس میں فرسٹ ٹرانچ آف منی جو ہے وہ ان کو ریلیز کر دی گئی ہے, جو کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ ریلیز کر چکی ہے. تو اب آپ کو اس میں اسپیڈ نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, منشیات کے خلاف آپ یقین کرو گے اگر میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ دن کے میرے 5-6 گھنٹے منشیات پہ ہی لگتے ہیں, ڈیلی کے بتا رہا ہوں. ابھی بھی میں حیدرآباد میں تھا, آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو خوشخبری آ جائے گی. ایک نٹوریس ایک کرمنل ہے جو کہ منشیات 15 سال سے اس کو کوشش کی جا رہی تھی گرفتار کرنے کی, نہیں ہو رہی تھی. وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے, اور بہت ہی نٹوریس کرسٹل اور آئس سینتھیٹک ڈرگز کا نانی سمجھی جاتی تھی, وہ ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا. کراچی میں بھی آج صبح کو لیٹ نائٹ ایک منشیات فروش جس کا تعلق طالبان سے تھا وہ مارا گیا ہے. اسی طریقے سے کل بھی, اور مطلب ایوری ڈے میں آپ کو بتاؤں کہ منشیات کے خلاف اس وقت بہت خطرناک قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے. آپ نے سوال کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی. میری طرف سے یہ بڑا پیغام یہ, منشیات فروش جتنے بھی ہیں وہ اپنی خیر منائیں, یہ کام چھوڑ دیں. میں ان کو بہت پیار سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں منشیات فروش, اور منشیات کا کام چھوڑ دیں, ورنہ ان کے ساتھ بہت برا اور تاریخی ایکشن شروع ہو چکا ہے. یہ مزید اور بڑھے گا. یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے, جس صوبے سے بھی آ رہی ہے, جس شہر سے بھی آ رہی ہے, وہاں جا کے بھی ان کو پکڑیں گے, ان کا حشر عبرتناک بنائیں گے. اسی لیے آج بھی اگر توبہ کر لیں منشیات فروش, منشیات بیچنا چھوڑ دیں تو ان کو خیر ہے. اگر انہوں نے یہ توبہ نہیں کی تو ان کا انجام جو ہے وہ عبرتناک پوری دنیا دیکھے گی, اور آپ کراچی کی اور سندھ پورے بھر کے لوگ دیکھیں گے. اگر میرے اوپر بھی الزام لگانا تو میں بھی اس کا فیس کروں گا. میں اب کلیئر بتا دوں, الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. ہم کسی اور عادت بھی پڑ گئی, ہمیں ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ الزام لگائیں, اور مجھے خدا گواہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. پولیس نے مین کلپریٹس گرفتار کر لیے, یہ مجھے پتا ہے. پولیس نے وہ پسٹل ریکور کر دی, مجھے پتا ہے. پولیس نے وہ موٹر سائیکل ریکور کر دی, مجھے پتا ہے. پولیس کے پاس پوری سی ڈی آر ان موبائل فونز کی ہے, وہ مجھے پتا ہے. اب فردر انویسٹیگیشن ہوگی. آج میں نے کہا کہ فرسٹ ڈے 14 دن کا ریمانڈ ہے, 14 دن میں فردر انویسٹیگیشن ہوگی. اگر انویسٹیگیشن میں میں بھی اگر شامل ہوں گا نا تو زیرو کمپرومائز. دیکھیں جی, مجھے کوئی حرج نہیں ہے, نہ میں شرماؤں گا, نہ مجھے کوئی پریشانی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان بھر میں
تعلیمی اداروں میں منشیات کا زور پکڑ رہا ہے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اس کو نا، میں ایڈمیشن کروں، میں اس پہ ڈینائل موڈ میں نہیں ہوں. کیونکہ ہمارا ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں میں بیٹھ کے اگر ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں پھر ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان بھر کے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ناٹ 100%، اس کو سویپنگ انسٹرومنٹ نہ سمجھا جائے، لیکن میجورٹی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھیل رہی ہے منشیات. وہ سوسائٹی میں بھی اس کو ایوالو ہو رہی ہے. کہیں کہیں پہ منشیات کا جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل کر کے بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس میں چند منشیات ایسی ہیں جو ہمارے سینتھیٹک ڈرگز ہیں. سینتھیٹک ڈرگز جو ہیں وہ ہم اس کے استعمال سے ہم اپنی جنریشنز ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کو ہم تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور اس میں سب نے، پوری حکومتوں نے، سول سوسائٹی نے اور پیرنٹس نے، سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا سوال ہے، پیرنٹس نے آنکھیں کھولنی ہوں گی. اگر ایک ماں کو یا ایک باپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا بچہ منشیات کر کے آیا ہے، اس کے بیہیویئر سے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہے. یس، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سپلائی کو بند کرے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہ وہاں پہ وہ نہیں آ سکے، لیکن وہی بچے، چند بچے اسکولز میں بھی شاید ان کو سپلائی ہو رہی ہو، ان کے کوئی اسٹاف دے رہا ہو، کوئی باہر کوئی ٹھیلے والا دے رہا ہو، کوئی کینٹین والا دے رہا ہو، لیکن چند بچے باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ بھی ان کو وہ چیزیں مل رہی ہیں. تو اس کے خلاف ہی ایک خطرناک قسم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننے کے بعد جب ابھی وہ آئے تھے سیم ہاؤس میں، تو انہوں نے اپنی ایک لا اینڈ آرڈر پہ جنرلی ایک بات چیت کی تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو پہلا اوپننگ نوٹ تھا اور کلوزنگ نوٹ تھا وہ ڈرگز پہ تھا کہ جی ڈرگز کو اور ڈرگ ڈیلرز کو ڈسٹروائے کرنا ہے. اسی طریقے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جو نارکوٹکس ایک اتنا سا پورشن ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پوری کوشش ود دا ہیلپ آف ڈیفینیٹلی پولیس. اور اس میں میں شکر گزار ہوں ہوم منسٹر صاحب کا، میں شکر گزار ہوں آئی جی سندھ کا کہ انہوں نے وہ بالکل اس میں مزید کوآپریٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پولیس جو ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ہمیں کوآپریشن دے رہی ہے. لیکن یہ منشیات کا بہت بڑا میس ہے. میری گزارش ہوگی، پریس کلب کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پوری باڈی بھی بیٹھی ہوگی، کہ جتنے بھی صحافی ہیں ہم ایک جوائنٹلی ٹاسک فورس بنائیں. آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم آپ کو مزید اس کو اور اسٹرانگ یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ساری فورسز کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایکسائز کے ساتھ پولیس بھی ہے، اے این ایف بھی ہے، رینجرز بھی ہے، باقی سارے ادارے مل کر ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بنے. اس میں پھر میں صحافیوں کو بھی بولوں گا کہ پریس کلب کے صدر اور ان کے میں نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں ہمیں نشاندہی کرتے جائیں تاکہ ہم اس برائی کو ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر سکیں.